اگر سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ ایک جماعت ایسی پیدا ہوگی جو حب علی کے جام کے نام پر صحابہ اکرام کی گستاخیوں کا کڑوا جام پلائے گی. اس لیے علامہ ابن حجر حیتمی نے مقدمۃ التحقیق کے اندر ایک جملہ بہت پیارا سرکار کی حدیث پوری روایت کی. مولا کائنات اس حدیث کے راوی ہے، سرکار نے فرمایا یظہر فی امتی فی آخر الزمان قوم یسمون الرافضہ یرفضون الاسلام. سرکار نے فرمایا حضرت علی حدیث کے راوی، مزے کی بات یہ ہے کہ جو علی سے محبت کی بات کرتے ہیں ان کے چہرے سے نقاب ہٹانے والے بھی علی ہیں. حضرت علی نے کہا، سرکار نے فرمایا میری امت میں ایک ایسی قوم پیدا ہوگی جس کا نام رافضی ہوگا. بولو بولو، جس کا نام، یہ نام ہمارا دیا ہوا نہیں ہے بھیا، سرکار کا دیا ہوا ہے. اس لیے شیعہ نہ کہا کرو، رافضی کہا کرو، تاکہ سرکار کا دیا ہوا نام دنیا میں عام ہو جائے. میرے نبی علیہ السلام نے آگے ارشاد فرمایا یرفضون الاسلام، یہ اسلام کو چھوڑ دیں گے، اسلام کو چھوڑ دیں گے. حضرت علی کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کی آقا مل علامت فیہم، سرکار آپ نے یہ تو بتا دیا کہ ایک جماعت پیدا ہوگی جو رافضی ہوگی، اسلام کو چھوڑ دے گی، پہچان بھی تو بتا دے. حضرت علی نے جب یہ پوچھا پہچان بھی بتاتے تو سرکار نے فرمایا آیت ذالک، توجہ، کہا سرکار ان کی پہچان کیا ہوگی؟ ایک روایت کے الفاظ ہے، سرکار نے فرمایا یقرزونک بما لیس فیک ویطعنون علی السلف. سرکار نے فرمایا علی ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ تیری شان بیان کرنے میں اتنا غلو کریں گے، اتنا غلو کریں گے، اتنا بڑھ جائیں گے جو تجھ میں نہیں پایا جاتا ہے وہ بھی تجھ میں ثابت کرنے کی کوشش کریں گے. یہ سرکار نے بتایا. بولو، سرکار علیہ السلام نے ایک حدیث میں سرکار نے فرمایا ینتحلون حبنا اہل البیت ولیسوا کذالک. معلوم ہے وہ سب کے سب ہم اہل بیت سے پیار کرنے کا دعویٰ تو کریں گے، اب ان کا پیار سچا ہوگا کہ نہیں؟ سرکار نے فرمایا ولیسوا کذالک، ان کا پیار جھوٹا ہوگا. جس کے پیار کو میرے مصطفیٰ ریجیکٹ کر دے، ہم دنیا دار میں دنیا کے اندر کبھی اس کو حضرت علی اور اہل بیت سے پیار کرنے والا کہہ ہی نہیں سکتے. سرکار نے آگے فرمایا آیت ذالک انہم یسبون ابا بکر و عمر، ان کی پہچان یہ ہوگی کہ میرے ابو بکر کو گالیاں دیں گے، میرے عمر کو گالیاں دیں گے. اب تو پہچان سمجھ میں آ گئی. بولو، دنیا میں یہی ہو رہا ہے نا، رافضی بدماش قوم یہی تو کر رہی ہے. اب آئیے ذرا اسی تناظر میں آگے بڑھتے ہیں. مجھے جو پوسٹ بھیجی گئی کہ کچھ دنوں پہلے یہاں پر عید غدیر، اعلان عید غدیر ہوئی ہے، اعلان کیا گیا، پھر عید غدیر منائی گئی. میں نے کہا آپ کو پتا ہے یہ عید غدیر کیا ہے؟ سرکار فرماتے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم جیسی شکل اختیار کرے گا اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. ہم نے کہا تم عید غدیر کی بات کرتے ہو، عید غدیر کی پہلے حقیقت سن لیجئے. عید کیا ہے وہ تو نہیں، خالی غدیر خم کی حقیقت سن لے. سرکار سیدنا برا ابن عازب، سرکار سیدنا زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہما، دونوں صحابی ہیں، دونوں ارشاد فرماتے ہیں لما نزل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بغدیر خم، سرکار علیہ السلام مدینہ شریف سے واپس آ رہے تھے، مکہ سے آخری حج کر کے، حجۃ الوداع کر کے سرکار تشریف لا رہے تھے. راستے میں ایک مقام ہے جس کو غدیر خم کہا جاتا ہے، کوئی خم پڑتا ہے کوئی خم پڑتا ہے، دونوں طرح کی روایتیں ہیں. غدیر کا معنی آپ جانتے ہیں، غدیر کہا جاتا ہے تالاب کو عربی میں، تو غدیر خم وہاں کوئی تالاب یا جو بھی چیز رہی ہو اس مقام کا نام غدیر خم پڑ گیا. سرکار جب وہاں تشریف لائے فاخذ بید علی، آپ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور پکڑنے کے بعد سرکار نے فرمایا الستم تعلمون انی اولا بالمؤمنین من انفسہم. سارے صحابہ جمع ہے. سرکار فرماتے کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا نبی ایمان والوں سے کہہ رہے ایمان والوں، کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا نبی تمہاری جانوں سے بھی تمہاری جانوں سے زیادہ قریب ہے؟ ایک ترجمہ یہ. دوسرا یہ، کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا نبی تمہاری جانوں کا تم سے زیادہ حقدار ہے؟ ایک بار میرے نبی نے پوچھا، پھر سرکار علیہ السلام کے صحابہ نے کہا بلا، کیوں نہیں میرے آقا، آپ ہماری جانوں کے ہم سے زیادہ حقدار ہے. جس کو سرکار تاج الشریعت
قادریہ کہتے ہیں زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، زندگی تو بنی ہے نبی کے لیے۔ سرکار نے پھر ارشاد فرمایا الستم تعلمون انی اولا بکل مومن عن نفسہ، یہ بتاؤ کیا میں ہر ایمان والے کی جان کا اس سے زیادہ حقدار نہیں ہوں؟ سارے صحابہ نے ایک زبان ہو کر کہا کیوں نہیں میرے مصطفیٰ، ہماری جانیں آپ کے لیے ہے، ہمارا مال آپ کے لیے ہے۔ ہم کہتے ہیں زبان حال سے یہی بولی جو بریلی کا مفتی اعظم بولتا ہے، کہتا ہے یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہو کروڑوں تیرے نام پہ سب کو وارا کروں میں۔ صحابہ اکرام سے جب میرے نبی علیہ السلام صحابہ کی طرف سے سرکار نے جب یہ جواب سنا تو فرمایا اللہم من کنت مولاہ فعلی مولا، کہ اللہ میں جس کا مولا اس کا علی مولا۔ بولو من کنت مولا فعلی مولا۔ میں نعرہ لگا رہا ہوں، آپ بولے، میں آپ اگلا جملہ بولے، میں پہلا بول رہا ہوں من کنت مولا، جس کا میں مولا اس کا توجہ ہے۔ اب آگے سرکار نے ایک دعا کی اللہم والی من والاہ وعادی من عادا، اے اللہ جو میرے علی سے پیار کرے اس سے تو پیار کر، اور جو علی سے دشمنی رکھے اس کو اپنی بارگاہ سے دور کر دے۔ یہ دو جملے سمجھنے کے ہیں، اسی کو لے کے نافذی نیم رافضی ہمارے سنیوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عید غدیر مناتے ہیں، ہم نے کہا آج تک عید پلید منا کے زنا کے ذریعے جو بچہ پیدا ہوتا تھا رافضیوں میں اور آج بھی وہ ان کا امام بنتا ہے، یہ پلید سے عید غدیر کی طرف کب سے آ گئے؟ یہ بھی سمجھنا ہوگا نا۔ اب ہم سے لوگ دلیل مانگتے ہیں ایسا ہے کہ نہیں، ویسا ہے کہ نہیں، تو ان سے کہنا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے بعد حضرت مولا کائنات سے پہلے حضرت ابو بکر کی خلافت آئی تو کیا عید غدیر منائی گئی؟ حضرت عثمان نے منائی، حضرت علی نے منائی، خود حضرت علی نے منائی، حسن مصطفیٰ نے منائی، امام حسین نے منائی، کبھی نہیں۔ کم منائی گئی 351 ہجری۔ بولو بولو بولو، یاد کر لو، 300 ہجری کے اندر بغداد میں رہنے والا معز الدولہ نامی شخص تھا۔ کیا نام تھا؟ معز الدولہ نامی شخص تھا۔ اس نے پہلی بار 351 ہجری میں بغداد کے اندر عید غدیر منائی، اور کب منائی جاتی ہے؟ 18 ذوالحجہ کو۔ کب؟ 18 ذوالحجہ کو منائی جاتی ہے۔ اور منائی کیوں جاتی ہے یہ بھی سن لیجئے، رافضی 18 ذوالحجہ کو عید غدیر کیوں مناتے ہیں؟ اس لیے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ اعلان کیا تھا، حضرت علی کا ہاتھ پکڑا تھا، ان کے نزدیک یہی تاریخ تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑ کے کہا تھا من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ یہ کہتے معلوم ہے اس کا مطلب کیا تھا؟ سرکار دنیا سے تشریف لے جانے والے ہیں، زندگی کا آخری حج ہے، سرکار نے اخیر وقت میں حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کے سب کو یہ بتا دیا تھا کہ میرے بعد اگر کوئی خلیفہ بنے گا تو علی۔ سبحان اللہ نہیں اس جگہ، مگر یہاں ٹھیک ہے سبحان اللہ بھی بول سکتے ہیں، تعجب کے طور پر بھی سبحان اللہ بولا جاتا ہے۔ اگر آپ نے سبحان اللہ بولا ہے تو نیت یہ کیجئے کہ تعجب، اچھا سبحان اللہ، تو سبحان اللہ تعجب کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ تعجب اس بات پر ہے کہ ان کی مت ماری گئی اس حدیث کو لے کر کے انہوں نے حضرت علی کو سرکار کے بعد سب سے افضل سمجھا۔ بولو بات سمجھے کہ نہیں؟ تو عید غدیر کیوں منائی جاتی ہے رافضیوں کے یہاں؟ 351 ہجری میں معز الدولہ نے سب سے پہلے بغداد میں عید غدیر منا کر یہ اعلان کیا تھا ہمارے نزدیک سب سے پہلے خلیفہ بلا فصل جن کو کہا جاتا ہے، ان کی زبان میں کہا وہ علی ہے علی ہے علی ہے علی ہے، یہ انہوں نے نظریہ بیان کیا۔ اب میں ہندوستان کے ان نیم رافضیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، اور دوسری بات میں یہ بھی بتا دوں 18 ذی الحجہ کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بھی ہوئی ہے۔ یہ بدبخت قوم اسی لیے عید غدیر مناتی ہے، ایک تو حضرت علی کی
خلافت کے اعلان کے طور پر، اور دوسرا حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی تھی، یہ جلن کے خوش ہوتی ہے، اس بات پر خوش ہوتی ہے کہ اسی دن حضرت عثمان کو شہید کیا گیا، پلوائیوں نے شہید کیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر اپنے آپ کو سنی کہتے ہو، آج تمہارے نظام آباد میں یہ مردود لوگ، یہ جھوٹے جھوٹے پیر اور جھوٹے جھوٹے سید عید غدیر منا کر تمہارے ایمان عقیدے کو خراب کرنا چاہتے ہیں، ان سے کہہ دینا ہمارے عید غدیر کا تصور نہیں۔ اور اتنا یاد رکھنا، ہم حضرت علی کو مولا مانتے ہیں مگر سب سے پہلے خلیفہ ابو بکر کو مانا کرتے ہیں۔ ایک بات اور بتا دوں، اب عید غدیر کا بائیکاٹ کیوں کیا جائے؟ سرکار نے کسی کی مشابہت کو پسند، سرکار نے فرمایا یہودیوں کو دیکھا امامہ باندھتے تھے بغیر ٹوپی کے، نبی نے فرمایا ٹوپی کے ساتھ باندھو تاکہ یہودیوں جیسے نہ ہو جاؤ۔ بولو بولو۔ سرکار جب مدینہ شریف پہنچے تو میرے نبی نے فوجد الیہود یصومون یوم عاشورہ، سرکار نے دیکھا کہ یہودی عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے۔ میرے نبی نے فرمایا کیوں رکھتے ہو؟ کہا اس دن اللہ نے ہمیں فرعون سے نجات دلائی تھی۔ سرکار نے فرمایا انا اولا بموسیٰ، ہم تم سے زیادہ، نحن اولا بموسیٰ، ہم تم سے زیادہ موسیٰ کے حقدار ہیں، ہم بھی روزہ رکھیں گے مگر ایک دن کا نہیں، 9 کا بھی رکھیں گے، 10 کا بھی رکھیں گے تاکہ یہودیوں سے مشابہت۔ عید غدیر کا بائیکاٹ کرو چمکے، اس لیے کہ اس میں 2 راز ہے۔ ایک تو حضرت علی کی خلافت کو اول ثابت کرنا ہے، حضرت ابو بکر صدیق اکبر کو۔ ارے آپ مانتے ہیں پہلا خلیفہ ابو بکر صدیق اکبر ہے اور یہ کہہ رہے حضرت علی ہے، جب آپ کے نزدیک ابو بکر پہلے خلیفہ ہے تو مطلب یہ ہوا الیاذ باللہ کہ ابو بکر زبردستی خلیفہ بن گئے ہیں، ابو بکر نے خلافت کو چھین لیا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق اکبر کی خلافت کا منکر کون ہے؟ اٹھائیے فقہ کتابیں، اعلیٰ حضرت نے رد الرفسا میں ایک حکم شرع بیان کیا، فرمایا من الروافض من انکر من الروافض من فضل علی علی الثلاثہ فهو مبتدع وان انکر خلافت الصدیق او عمر فهو کافر۔ فرمایا سنو، اگر کوئی رافضیوں میں ایسا ہے جو حضرت علی کو ابو بکر و عمر و عثمان پر فضیلت دیتا ہے تو وہ بدعتی اور گمراہ ہے، اور اگر کوئی ابو بکر اور عمر کی خلافت کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے۔ بولو کون ہے؟ تمہارے عقیدے پر یہ لوگ حملہ کر رہے ہیں عید غدیر کے نام پر۔ اب تو سمجھے بات کو، عید غدیر کس نے منائی؟ رافضیوں نے۔ 351 ہجری میں بغداد کے اندر معز الدولہ نے۔